ناظرین، جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا بڑے بے صبری سے انتظار تھا۔ اب جبکہ اسمبلی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، جموں و کشمیر اپنی پارٹی بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ ضلع پونچھ میں بھی جموں و کشمیر اپنی پارٹی ایک جٹ ہے۔ حویلی سیٹ کے لیے سابق ایم ایل اے شاہ محمد تانترے میدان میں اترنے کے لیے بالکل تیار، جس کو لے کر آج بلاک لورن ہیڈ کوارٹر پر حاجی محمد اکرم تانترے کی صدارت میں ایک پارٹی ورکران اور عہدیداران کا کنونشن منعقد ہوا، جس میں بلاک لورن کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پارٹی ورکران اور عہدیداران نے شمول۔ اس موقع پر پارٹی ورکران نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور شاہ محمد تانترے کے تئیں عوام کی بے لوث خدمات پر روشنی ڈالی۔ اسمبلی انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس موقع پر شاہ محمد تانترے نے کہا کہ اب یہ فیصلہ عوام کے حوالے ہے، کیونکہ عوام ہی بہترین جج ہے۔ شاہ محمد تانترے نے جموں کشمیر انتظامیہ اور مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جلد از جلد بحال کرے۔ اور آج ہمارا حوصلہ زیادہ بڑھا دیا کہ آپ آگے دن رات محنت کر کے اپنے قائد کو ایوان میں بھیجیں۔ کہا گیا یہاں پر بزرگوں کی جو ٹوپیاں اچھالی گئی، جو بھی یہاں پر جو بھی ہوا آپ سب جانتے ہیں، وہاں پر کام کی کوئی بات نہیں ہوا، وہاں پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، چاہے بٹر کوٹ ہو، سیب ہو، پنچایت تانترے گاؤں ہو، اور وہاں پر ان کو سب صرف یہاں پر بوتھ دکھتے ہیں۔ پنچایت تانترے گاؤں کی بات کروں، یہاں سب کی بات کروں، نوئل بلا کی بات کروں، بٹل کوٹ کی بات کروں، بیاڑا کی بات کروں۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوانوں، آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو اب ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ قیمت جو بھی ہے الگ ہونے سے قیمت نہیں ہے، قیمت ہے جب آپ یونائٹ ہو۔ مرکز کا حوالہ دے گا، ہماری حکومت مرکز میں ہے تو کیا ہے، آئیں گے لوگ آپ کے پاس، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ جج ہیں۔ 2014 میں آپ کے پاس لوگ آئے، لیکن آپ نے بڑی غیرت کے ساتھ مقابلہ کیا، بڑی جامردی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے فیصلے کیے، اور وہی میں امید رکھوں گا آپ کا فیصلہ اسی طرح پھر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر الیکشن لڑنا ہے تو نوجوان ہاتھ اٹھا کے بولیں کہ یہاں کمپین وہ کریں گے، ہم کمپین نیچے کریں گے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ تمام نوجوان کے لیے آپ یہ 20 دن گھر ہی جائیں گے، کام کر جائیں گے۔ اور میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، آپ کے سامنے حلف لیتا ہوں کہ شاہ تانترے کا نظم و نسق صرف اور صرف عوام کی خدمت ہوگا، اس کے اندر چھپا اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، کبھی بھی تفریق نہیں کروں گا کہ یہ کس قوم سے ہے، یہ کس قوم سے ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ، کچھ نہیں کروں گا، نہ میں نے کیا ہے۔ ہم اس ملک کے سپاہی ہیں، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اس ملک کو ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ گیٹ پر مسلمانوں کے صرف 94,000 ان شہیدوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اس ملک پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قربان ہو کیا۔ یہاں بھی ایک میٹنگ رکھی تھی ہم نے، کچھ ساتھیوں کو بلایا تھا کہ اگر الیکشن ہونے والا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اسی آسا پہ ابھی ہماری میٹنگ چل رہی تھی، تو شیڈول بھی اس کا اناؤنس ہو گیا ہے الیکشن کا۔ الحمدللہ خوشی آئند بات ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام سے ناانصافی کی گئی ہے، آج بھی میں مرکز سے کہوں گا کہ ان کی نیتیں ابھی بھی صاف نہیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن کا شیڈول بننے جا رہا ہے تو لیفٹنٹ گورنر کو زیادہ پاورفل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ یہ تاریخ لکھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے الیکشن کے شیڈول کا تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، چلیے دیر آئید درست آئید، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس، لیکن پھر بھی چلیے کوئی بات نہیں، 6 سال کے بعد ہم الیکشن اس سے جمہوری اقدار سے ہمیں محروم رکھا گیا، اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو میں مرکزی سرکار سے پھر گزارش کروں گا، یہ کسی بھی صورت میں ملک کے حق میں نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ایک کٹ پتلی سرکار بنائیں۔ یہ دور آئند جب اب تاریخ میں لکھا جائے گا تو آپ کے خلاف بہت باتیں لکھی جائیں گی، جو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ، اس کو نافذ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اس بھارت کا ایک حصہ ہیں، ہمیں اپنے ملک پہ ناز ہے، ہمیں ملک کی اقداروں پہ ناز ہے، ہم نے ہر وقت اپنے ملک کی وفاداری کا دم بھرا ہے۔ ہم بھی حقدار ہیں کہ جو گجرات کے لوگوں کو سہولیات میسر ہیں، حقوق میسر ہیں، جو مہاراشٹر کے لوگوں، دہلی کے، ہریانہ، پنجاب، ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے، زیادہ نہیں تو کم سے کم ایٹ پار ان کے برابر ہی ہونا چاہیے۔ ایسا یہ ہماری بدقسمتی ہے
چونکہ یہاں پہ جھوٹ زیادہ گڑا جاتا ہے ہماری اس ریاست میں. یہ بی ٹیم اے ٹیم یہ صرف جموں کشمیر میں ہوتا ہے. کبھی آپ نے ہریانہ میں نہیں سنا, چندی گڑھ میں نہیں سنا, آپ نے پنجاب میں نہیں سنا, ہماچل پردیش میں, مہاراشٹر میں, بنگال میں, بہار میں کہیں نہیں سنا. یہاں کے جھوٹے مکار لیڈر جنہوں نے اس ریاست کو ستیہ ناش کر دیا ہے, تو یہ من گھڑت باتیں ان کی ہوتی ہیں. جہاں اس وقت الیکشن میں, تو میں نے ابھی کہا, الیکشن میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے ہر طرف سے مجھے سپورٹ ملے. کوئی سپورٹ دیتا ہے تو کیسے وہ انکار کرے نہیں مجھے آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے. جہاں ہمیں بی جے پی نے چونکہ اصولوں کی بنیاد پہ وہ نہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کر سکتے تھے نہ پی ڈی پی کو, تو انہیں کہا تھا شخصی راج کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی امیدوار ہے نہیں تو ہم آپ کا چونکہ ایک پہاڑی امیدوار ہے تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے. جہاں انہوں نے ہمیں سپورٹ کی بات کی وہاں شیو سینا نے نیشنل کانفرنس کی سپورٹ کرنے کی بات کی. کہیں آپ نے نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس میں شیو سینا کی سپورٹ کیسے لی, لیکن الٹا چونکہ کمزور کو زیادہ دبایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بدقسمتی ہے ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی کہ الطاف بخاری جیسا ہیرا وہ پہچان نہیں پا رہے ہیں, جنہوں نے اپنے جب بھی وہ وزارتیں لی تو اپنی قابلیت کا سکہ جمایا. اور آج بھی آپ نے سنا, میں نے ابھی کہا کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے, عوام کس چیز سے جوجھ رہی ہے, عوام کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. کبھی فاروق عبداللہ صاحب سے آپ نے نہیں سنا, عمر عبداللہ صاحب سے, غلام نبی آزاد محبوب جی سے نہیں سنا. یہ سید الطاف بخاری ہے جو گھروں میں اندر کے درد کو جانتے ہیں, غریب کو درد کے غریبی سے اٹھ کر وہ امیر بنے ہیں, ان کو احساس ہے اس کا. انہوں نے کہا میں پینشن کا 1000 کا 5000 کر دوں گا, انہوں نے کہا 500 یونٹ بجلی کے مفت کروں گا, انہوں نے کہا 3 سلنڈر ہر گھر کو پہنچاؤں گا, انہوں نے کہا میرج اسٹینس میں 50,000 کے بجائے انشور کروں گا شادی سے پہلے ہر گھر میں 1 لاکھ روپے پہنچ جائے. کس لیڈر نے اور کہا؟ یہ گماز ہے, اس لیڈر کے دل میں درد ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہی جماعتیں جو اس وقت بات کر رہی ہیں یہ الیکشن ہونے دو, ہمیں پتہ یہ فیبریکیٹڈ ایک یہ ہوگا, یہ ایک الیکشن جو ہوگا فریکچرڈ مینڈیٹ ہوگا, 10 پہلے کسی کے ہوں گے 12, یہ لوگ دوڑیں گے, ان کے پاؤں چاٹیں گے کہ ہمیں کولیشن میں لو, ہمیں حکومت بنانے دو. یہی لیڈر آپ دیکھیں گے 20 دن کے بعد. ان کے نام کا پیغام ہوگا. میں عوام میں پنچ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, یہ دہلی سے نہیں فیصلہ ہوگا, یہ جموں کشمیر سے نہیں فیصلہ ہوگا. عوام پنچ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو VIP MLA چاہیے, سوٹڈ بوٹڈ ویل فرنشڈ, اونچی گاڑی والا, یا ان کو ایک خادم چاہیے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو. اس کا فیصلہ عوام پنچ نے کرنا ہے. جس کو وہ پسند کریں گے اس کو ووٹ.